حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا خیر استعملہ علی قضاء حوائج الناس. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جب رب کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو لوگوں کو اس کے دروازے پر بھیج دیتا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. جب اللہ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کی دستگیری والا کرنے والا بنا دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا. کسی غریب کی وہ امداد کرے گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کسی تنگدست کی تنگدستی کو دور کرے گا، کسی پریشان حال کو جو ہے وہ حوصلہ دے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اب اس حدیث کی جھلک اور عملی کردار دیکھنا ہو تو اللہ والوں میں دیکھو. حضرت نظام الدین اولیاء دلی کے بہت بڑے بڑے اس زمانے کے جاگیردار اور بڑے بڑے امیر لوگ نظام الدین اولیاء کے پاس آتے اور نذرانے پیش کرتے. یہ پیری مریدی میں نذرانے کا ایک بڑا کنسپٹ ہے. لوگ پیر حضرات کو نذرانے پیش کرتے ہیں، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی تحفے تحائف پیش کرتا ہے. اس نذرانے کا فلسفہ اصل میں کیا ہے؟ اس کا یہ نہیں ہے کہ بس جدھر سے آئے اور جیب میں ڈالتے جاؤ، نہ، بلکہ اس نذرانے کا کنسپٹ یہ ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے. ایتھے دے نہ امیر چھڑ دینے نہ غریب چھڑ دینے. وہ اقبال نے کہ ایک مرید کو کہا تھا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا ایک پیر جو تھے وہ ایک شخص آیا اپنے پیر صاحب کے پاس تو اس کو تحفہ پیش کیا. تحفہ جب پیش کیا نا تو اور پیر صاحب کو کہا کہ جی میرے حالات بڑے ماڑے ہیں، دعا کر دیں. تو اس پیر صاحب نے دعا کی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. تو وہ مرید چلا گیا. اقبال جب یہ دیکھا تو دیکھ کر ہنس پڑا کہ وہ تحفہ بھی پیش کر کے گیا ہے، 100 کا نوٹ بھی لگایا اور پیر صاحب خود تنگ بھی ہے علاقے اور پیر صاحب مالدار بھی تھے، ٹھیک ٹھاک بھی تھے، اس کے باوجود وہ لیا، بس دعا خیر کی اور چلے گئے. تو اقبال دیکھ کر ہنسا تو پیر صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کیوں ہنسے؟ کہا جی بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ آپ کو دکھڑا جو سنانے آیا تھا وہ خالی دعا نہیں دوا لینے بھی آیا تھا. ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے دوا. دوائی بھی اور دعا بھی. اگر خالی دعا سے کام چلایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لشکر بھیجا تو حضور چندے کے لیے کبھی بھی کھڑے نہ ہوتے. جب مہاجرین مدینہ آئے تو مکہ کے مہاجرین جو مدینہ میں آئے تھے انصار کبھی بھی اپنا ایک گھر نہ چھوڑتے، بس دعا کرتے تھے اللہ خیر کرے گا. کسی کے اگر 2 باغ تھے اس نے 1 باغ دے دیا، کسی کے 2 گھوڑے تھے اس نے 1 گھوڑا اپنے غریب مسلمان بھائی کو دیا. تو کہا یہ تو بیچارہ آیا تھا دعا کے لیے اور آپ نے دعا سے ہی کام ٹرکا دیا. تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک شعر کہا، بڑا پیارا شعر. مرید، پیر اور مرید کے نام سے اقبال نے پوری ایک نظم لکھی، پیر اور مرید. مرید کے بارے میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ گھر پیر کا تیل کے چراغوں سے ہے روشن. گھر پیر کا تیل کے چراغوں سے ہے روشن. اس زمانے میں تیل کا جو چراغ ہے وہ کسی گھر میں جلتا تھا، جس کا گھر روشن ہوتا سمجھتا یہ بڑا مالدار آدمی ہے. گھر پیر کا تیل کے چراغوں سے ہے روشن اور ہم کو نصیب نہیں مٹی کا دیا بھی. کہا ہمیں تو مٹی کا دیا بھی نصیب نہیں، اور پیر صاحب کا گھر جو ہے نا وہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے جناب، اس میں 24 گھنٹے ہی روشنی ہے. اور ہم تو رات کو بھی جب ضرورت پڑے تو تب دیا جلاتے کہ تیل ضائع نہ ہو جائے. تو علامہ اقبال فرماتے تھے یہ معاملہ ہے. لیکن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں تھے. جو امیر بندہ ان کو تحفہ دیتا نا، نظام الدین اولیاء نے اپنے لیے بڑے بڑی جناب مربے اور زمینیں جائیدادیں نہیں بنائی. ڈیلی کتابوں میں نظام الدین اولیاء کی سیرت کے بارے میں جو آپ کے حوال جنہوں نے لکھے وہ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے
آستانے پر ڈیلی 11 اونٹ بھرے ہوئے، اب کتنا وزن آئے گا مجھے نہیں پتا، 11 اونٹ ڈیلی بھرے ہوئے صرف مرچ مسالے اور نمک کے آتے تھے۔ اب آپ بتائیں جس کے آستانے پر ڈیلی 11 اونٹ نمک مرچ اور مسالہ جات کے آئیں گے تو بتاؤ دیگیں کتنی چڑھیں گی، اور دیگوں کو کھانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ اس زمانے کا تھا قطب الدین ایبک، نہیں قطب الدین مبارک شاہ، یہ دوسرا ہے۔ ایک قطب الدین ایبک یہ حضرت نظام الدین اولیاء سے پہلے کا، قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے۔ پھر علاؤ الدین خلجی اس کے بعد آیا، وہ بعد کی بات ہے۔ یہ دو بادشاہ آپ کے زمانے میں گزرے تھے، ایک علاؤ الدین خلجی، ایک قطب الدین مبارک شاہ۔ یہ آپ سے حسد کرتا تھا، اور ہر زمانے میں ایسا رہا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، نیک بندہ، دین پر قائم رہنے والا، مطلب وہ مخلوق کی خدمت کرنے والا، اپنے زمانے کے بادشاہ اس کا مخالف ہی رہے گا۔ یہی کام حضرت نظام الدین اولیاء سے ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف بھی ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور جو کسی دکھی دل بندے کو خوش کر دے۔ نظام الدین اولیاء 11 بھرے ہوئے اونٹ جن کی پشت پر مسالے کے آتے تھے، وہ اعلان بادشاہ نے کیا، بھائی نظام الدین اولیاء کے جو فقیر اور درویش آتے ہیں سامان خریدنے راشن کا، بازار دلی کے بازار میں اس کو کوئی بھی راشن نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ سے زیادہ لوگ نظام الدین اولیاء سے محبت کرنا شروع کرتی تھی۔ بادشاہ سے تو لوگ محبت نہیں کرتے، صرف ڈرتے ہیں، لیکن نظام الدین اولیاء، ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں ایسا رچ بس گیا تھا کہ لوگ نظام الدین اولیاء کا نام لیتے تھے۔ ہوا یوں کہ دلی کے بازار میں راشن ملنا بند ہو گیا، سارے درویش جو آپ کے آستانے کے خادم تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گئے، سرکار وہ وہاں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آپ نے بولا ایسا کرو، نظام آباد، وہ دلی شہر کے باہر، وہاں جاؤ، وہاں آپ کو مل جائے۔ کہا سرکار وہ تو جنگل ہے، وہ تو شہر نہیں ہے، جگہ کا نام ہے اور وہ جنگل ہے سارا علاقہ۔ کہا نہیں، تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا وہاں جاؤ، جو تمہیں دلی کے بازار میں جو شے نہیں کوئی دیتا، تمہیں اس سے زیادہ اچھی اور سستی چیز وہاں سے ملے گی۔ خیر مریدوں کو تو پتہ تھا وہ جنگل جگہ، جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک شہر آباد تھا، اور وہاں سے سارا کچھ خریدا۔ جو لوگ آپ کو تحفہ پیش کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں نذرانہ دیتے تھے، وہ سارے پیسے آپ نے دیے کہ وہاں سے راشن سامان لے کے آؤ کھانے کا۔ روزانہ فقیر لوگ، دلی کے غریب غربا لوگ آستانے میں آتے ہیں اور کھا کے بھی جاتے ہیں، اور اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے گھر میں لے کے بھی جاتے ہیں۔ ایسا اللہ والوں کا، سخیوں کے چولہے کبھی بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے۔ جو بندہ اپنا چولہا ٹھنڈا رکھے گا نا، خصوصاً مہمان کے لیے، کسی بھوکے کے لیے، اس بندے کا گھر کا چولہا ٹھنڈا ہی رہے گا۔ کنجوس آدمی وہ کہیں کا نہیں ہوتا، بڑا پیسہ مال بھی ہے لیکن دل بڑا کنجوس، یار تھوڑا یا لا دیتا تو بند ہو جائے۔ اچھا ہوتا بھی ایسے لوگوں کا کیا ہے، ان کے گھر چلے جاؤ نا، جب کوئی بات چیت، کوئی ضروری کام سے جائیں گے، کوئی بات کہہ کے واپس آنے لگے، وہ بیٹھے جاتے چاہ دے پی جائیں دے۔ یہ کون سی مہمان نوازی بھائی؟ الحمدللہ ہمارے پختون لوگوں میں، پٹھانوں میں یہ رواج میں کہتا ہوں بہت الگ، بہت سی خرابیاں بھی ہیں، لیکن ہر قوم کی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنے پٹھان، یہ نہیں کہ میں خود ہوں تو میں اس لیے اس تعریف کر رہا ہوں، لیکن ایک اچھا رواج ہے، وہ کوئی بھی آگے نا باہر سے، ایک تو ہر کسی نے اپنے گھر میں بیٹھک ضرور بنا کے رکھی ہے کہ کوئی مرد آئے گا تو وہ بیٹھک میں بٹھائیں گے، اس کو گھر کے اندر نہیں لاتے، علیحدہ انہوں نے گھر بعد میں بنائیں گے، بیٹھک مہمان خانہ پہلے بنتا ہے، اور مہمان کو بٹھاتے ہیں جیسے ہی تو بات چیت بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے خشک میوہ یا مونگ پھلی یا چنے ہوں بنے ہوئے وہ لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، چنے رکھتے ہیں،
جب تک وہ کھاتا ہے تب تک چائے اور بسکٹ تیار ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اور ادھر کیا ہے، بیٹھ کے گھنٹہ ہمیں گفتگو ہو گئی، اس کے بعد یار پانی ذرا پلا دو، او ہو میں تو بھول گیا۔ تو جو لوگ اپنا چولہا ٹھنڈا رکھتا ہے نا مہمان کے لیے، اس کا چولہا ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ سخیوں کا کبھی بھی جو ہے وہ چولہا ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گرم ہی رہتا ہے، وہ گرم ہی رہتا ہے۔ رات کے 2 بجے ایک بزرگ تھے پٹھان، تو وہ بڑے سخی تھے، بہت لوگوں کو سخاوت کرتے تھے پشاور کے اندر۔ تو وہ جناب رات کے 2 بجے اور ان کے گھر 50 لوگ آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب والا ہمیں اس وقت اور کچھ نہیں کھانا، ہمیں سیویاں، رات کے 2 بجے۔ اس زمانے میں جب کہ گیس بھی نہیں ہوتی تھی، سلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے، اور لکڑیاں بھی جناب گرم کرنی، آگ بھی لوگ کسی سے ادھارے لیتے تھے۔ تو انہوں نے جناب اپنی بیوی کو بتایا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 50 آدمیوں کے لیے سیویاں۔ رات کے 2 بجے جناب انہوں نے کہا لوگوں کو پہلے خشک میوہ رکھو، میں 1 گھنٹے میں تیار کر دوں گی۔ اور ہر وقت وہ بزرگ اپنے گھر میں پانی گرم جو ہے نا چولہے پر تیار رکھتے تھے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہیں کیا، اللہ نے میرے گھر میں جو ہے نا رزق کی آمد و رفت کرے رکھی، کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ تو یہ نظام الدین اولیاء تھے نا، اپنے آستانے کا بھی چولہا کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کیا، غریب و فقیر و محتاجوں کو کھلاتے رہتے۔ اور حضور نے فرمایا فرض عمل میں سے، فرض 5 نمازیں فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، روزہ فرض، فرائض اعمال کے بعد اللہ کو اگر سب سے بہترین عمل کوئی پسند ہے، فرمایا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس لیے کوئی غریب آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اپنے گھر کا چولہا کبھی ٹھنڈے نہ ہونے دیں، کھلایا کریں، ہاتھ کی سخاوت بڑھائیں۔ حضور علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے حضور نے فرمایا میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے میری وہ بیوی آ کے ملے گی، فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو تمام حضور کی بیویاں اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، انہوں نے کہا یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ حضرت زینب ہے، کیونکہ حضرت زینب جو نبی پاک ان کو کچھ گھر کا خرچہ پانی دیتے وہ گھر میں نہیں رکھتی تھی، اللہ کے راستے میں تقسیم کرتی رہتی تھی۔ فرمایا اس لیے نبی پاک نے تشبیہ کیا دی، لمبے ہاتھوں والی، مطلب کہ ہاتھ بڑا کھلا، سخاوت اللہ کے راستے میں۔ تو نظام الدین اولیاء کو وہ درویش چلے گئے دلی کے بعد نظام آباد میں۔ تو نظام آباد میں جب گئے، شہر آباد کا سامان خریدا، رکھا اور کھانا بنایا فقیروں کے لیے، اور ڈیلی ہزاروں لوگ آتے تھے اور لوگ اپنے دکھڑے سنانے آتے تھے، کسی کی امداد کرتے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کی امداد کرتے، کوئی یتیم ہو گیا تو اس کی مدد کرتے۔ طرح طرح کے ویلفیئر ٹرسٹ تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کا آستانہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ تھا۔ آج کل پیروں کے آپ دیکھیں نا، آج پیر حضرات کی اپنی پراپرٹی بہت زیادہ ہوگی، لیکن کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے جو آئے مجھے میری جیب میں آنا چاہیے، اپنی جیبیں بھریں گے، نہ کسی غریب مریض کا پوچھتے ہیں، نہ کسی تنگ دست کا حال و احوال لیتے ہیں۔ اور کوئی مہمان، اس مہمان کو اپنے گھر سے کھانا منگا کر دیں گے جو اچھا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ غریب مرید اس کو تو پوچھتے بھی نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھو۔ امیر غریب مریدوں میں بھی فرق کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ مبارک شاہ جو ہے نا دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آئے علاؤدین خلجی، دلی کی سلطنت پر بیٹھا، وہ حکومت پر، تخت پر جب بیٹھا، وہ محبت کرتا تھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اگر وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے بڑا بہانے سے، یہ جو بادشاہ اور یہ جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں سے بھی چالیں کھیلتے ہیں۔ جس طرح آج سے 4 سال قبل 2017 میں فیض آباد میں وہی لوگوں نے، انہی کی گورنمنٹ نے، جنہوں نے لبیک کے نعرے مارنے والوں پر اسٹیٹ فائر کیے فیض آباد میں، آج وہ بھی سعد حسین رضوی کے پاس پھولوں کا جناب گلدستہ لے کر حاضر ہو گئے اور تصویریں کھینچ رہے ہیں، اے جی ساڑی حمایتی نے۔ چالیں کھیلتے ہیں نا ہر زمانے کے لوگ، یہ سیاستدان بھی چالیں کہ دینی لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں۔
اس وقت دشمن تھے اور اب دوست بن گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بھی حاضر ہوا یہ علاؤدین خلجی، کہا جی میں نا غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ دلی شہر میں کون جو ہے نا حقدار ہے، تو کیا پتا میں اعلان کروں تو لوگ جو ہیں وہ امیر بھی بیچ میں آ جائیں غریبوں کا حق کھانے کے لیے، تو آپ نا کوئی وظیفہ کوئی طریقہ بتائیں کہ مجھے خود پتا چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مظلوم ہے یا حقدار ہے اس چیز کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ رومال اپنا آپ نے دیا، اور رومال فرمایا یہ رات کو سوتے ہوئے نا اپنی آنکھوں پر رکھ کے چہرے پر رکھ کے سو جانا، تجھے دلی کے ہر گھر کا پتہ چل جائے گا۔ دلی کے ہر گھر کا، یار بہت بڑی کرامت آپ نے تب اس کو دکھائی۔ آپ نے کہا یہ رکھ لے۔ ہوا یوں ہی کہ علاؤدین خلجی رات کو سویا، اپنے منہ پہ رکھا، اس کو دلی کے ہر گھر کے اندر رہنے والے شخص جو بادشاہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، نظام الدین اولیاء کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا وہ کس سوچ کا مالک ہے، سب پتہ چل گیا۔ پردے حجابات کھل گئے۔ جب کھلے تو صبح علاؤدین خلجی نے اس سارے لوگوں نے جو بادشاہ کے مخالف تھے نا سب کو پکڑ کے گرفتار کیا اور پکڑ کے لے آئے، جیلوں میں بند کیا۔ اور وزیروں نے کہا کہ سرکار آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ہمارے خلاف ہے؟ کہا چپ کر جا، نظام الدین اولیاء کے رومال نے مجھے بتا دیا کہ یہ بندہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ وہ تو آیا اس لیے تھا، وہ خدمت کے لیے نہیں آیا تھا، نظام الدین اولیاء سے محبت رکھتا تھا، لیکن ذرا لالچ بھی تھی کہ میری حکومت قائم رہے۔ اس کے لیے مخالفین جتنے تھے اس نے سارے گرفتار کر لیے، کیونکہ وہ ان کا جو رومال تھا وہ سارا کمال اس کا تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، فرمایا میں نے تمہیں رومال اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ان لوگوں کو گرفتار کرو، تمہیں تو مظلوموں اور یتیموں غریبوں کی خدمت کے لیے دیا تھا کہ تمہیں دلی کے ہر گھر کا پتہ چل جائے، تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ کس گھر میں کون مظلوم یتیم رہتا ہے، لیکن تم نے ان کی مدد کرنے کے بجائے تم نے اپنے مخالفین کو گرفتار کیا صرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے رومال میں یہ کمال کیسے آیا، اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہے؟ کرامت اس کی کوئی شرعی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم کوئی کرامت سناتے ہیں نا کسی ولی کی، تو کسی سے پوچھو بھائی آیا آپ کے پاس حدیث سے اور قرآن سے کوئی دلیل ہے کہ کرامت حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث پیش کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ سورہ مریم پڑھیے۔ جو آپ سے پوچھے نا یہ جو تم نے واقعہ سنا ہے نظام الدین اولیاء کے رومال میں سب کچھ نظر آ گیا ان کو، تو چلو بھائی ہم بھی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ صحیح بخاری اٹھا کے پڑھیے، پہلی جلد میں کتاب المغازی، کتاب المغازی صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ کون ہے سعد بن؟ یہ ان سنیوں کے لیے، بولے بالے سنیوں کے لیے جو اللہ والوں اور درویشوں اور صوفیوں اور اللہ والوں کی کرامتوں پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف وہ واقعہ سنا دیتے ہیں، حدیث سے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ یہ ان کے لیے صرف ایک کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا اے کمپنی دی مشہوری ایسے، اے کمپنی مشہوری ایسے تو ہمیں سمجھانے لگا۔ سورہ مریم پڑھیے، سورہ مریم میں حضرت اور سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ حضرت بی بی مریم کو حجرے میں بند کر کے گئے حضرت زکریا علیہ السلام، اور جب کافی دنوں کے بعد آئے تو دیکھا بے موسمی پھل ان کے حجرے میں پڑا ہوا تھا، تو پوچھا بھائی یہ کہاں سے؟ تو کہا ھذا من عند ربنا، حضرت مریم نے کیا کہا یہ میرے رب کی طرف سے آیا۔ پھل بھی آیا، لوگ لگا کر گئے باہر سے، اور پھل اندر کس نے دے دیا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے آیا۔ بے موسمی پھل اللہ اپنے ولیوں کو دے سکتا ہے تو نظام الدین اولیاء کے رومال میں بھی پورا دلی شہر دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہوگی۔ دوسری صحیح بخاری میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی یہ حدیث پاک ہے۔ بس یہ آخری بات کہہ کے ختم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جنگ احد کا دن تھا۔ احد کی جنگ یہ وہی جنگ ہے جس میں نبی پاک کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا۔ فرمایا
جب کافروں نے یرغار کی، میں نے کیا دیکھا، رأیت علی یمین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شمالی، میں نے نبی پاک کے سیدھی طرف اور الٹی طرف دو بندوں کو دیکھا، سفید رنگ کا لباس، بڑے خوبصورت نوجوان. میں نے دیکھا یہ کون ہے، اور وہ دیکھا کافروں سے شدید لڑائی کر رہے، نبی پاک کی حفاظت کر رہے، کافروں سے لڑ رہے. اور فرمایا ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے اس طرح کے بندوں کو، اس طرح کے نوجوانوں کو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. فرمایا، پوچھا کہ یہ کون تھے؟ فرمایا قالا جبریل و میکائیل، فرمایا جو نبی پاک کے سیدھی طرف تھے یہ جبریل تھے، اور جو الٹی طرف تھے یہ میکائیل تھے. اب مجھے بتاؤ، قرآن پاک کو اٹھا کے جب پڑھیے آپ، پہلا سپارہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر کیا رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے. تو فرشتے بھی غیب ہیں، جنت بھی غیب ہے، دوزخ بھی غیب ہے، رب بھی غیب ہے، تقدیر بھی غیب ہے، اور آخرت قیامت کا دن بھی غیب ہے، یہ ایمان رکھتا ہے. لیکن رب جس کو دکھا دے تو اس کو کہتے ہیں کشف. اس زمانے میں صحابہ پر یہ ظاہر ہوا، اور 1400 سال تک یہ امت میں اولیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کشف و کرامت کو یہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے.